پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ آج جو کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے، ان کیسز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں ضرور کہوں گا۔ 17 NA حلقے کراچی شہر کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں اور سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت وہ 30,000 سے کم نہیں ہے، اور جو MQM کی امیدوار ہیں عمومی طور پہ انہوں نے NA کے حلقے میں 6,000-7,000 ووٹ لیے ہیں، لیکن شومیہ قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں۔ ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا۔ اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں PMLN صرف 5 حلقے جیتی ہے، صرف 5 حلقے، اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا۔ بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ PTI جیتی ہے۔ خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل، اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے۔ پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے۔ سندھ میں MQM کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے۔ پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں، تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کرنل جاوید NA 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے۔ تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے، احسن اقبال کو جتوایا گیا۔ NA 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ MQM کے علیم خان کو جتوایا گیا۔ علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں۔ ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے MQM کے امیدوار پہ۔ اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہے، مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن
بنیادی ذمہ دار ہیں اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں, لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے, ورکرز نے, امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی, کیمپین پہ پابندی, کارنر میٹنگ پہ پابندی, حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی, تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا, ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA-184 ڈیرہ غازی خان, علیم محمد کھلوڑ 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں. مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000, اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں, بڑا آسان سا علاج ہے, انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے, جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت, اور یہاں پہ جمع کر لیں. 2+2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں, ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. TLP کے مشکور ہیں, انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ, یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے, پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے, یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے, قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے,
9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा एक एने बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है अमीर मकाम को वहां पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है। कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहां पे सैदफरीन हमारे उम्मीदवार हैं। 64,000 वोट सैदफरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए हैं फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहां पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फॉर्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज किया गया। रिवाइज फॉर्म 47 भी हम आए, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। पीपी 122 एक मिसाल है। टोबर टेक सिंह, हावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट्स लिए। अब नया जो फॉर्म 47 बनाया वो 233 वोटों से हार गए हैं। वादे कर दें कि जो लोग नून के हारे हैं, राना सनाउल्ला और साद रफीक, जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूं। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोजाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे।